علماء کے صدر احترام، مخدوم المشائخ، بقیت السلف، یادگار حضور شفیق ملت، مخدوم گرامی، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن روحانیت، گل گلزار قادریت، حضرت علامہ و مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رزاقی دامت برکاتہم القدسیہ، دل عزیز شہزادہ غوث اعظم نبی حضور غلام محی الدین باپو پیر طریقت، رہبر شریعت سیدی سرکار سید محمد نذیر حسین باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، تمام اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن، ہم شبیہ حضور شفیق ملت، شہزادہ حضور محسن ملت، مشفق و مہربان حضور سیدی سرکار سید محمد شفیع میاں باپو قادری المعروف بھی ہم شبیہ شفیق ملت دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر معزز باوقار بالخصوص خانوادہ قادریت کے عظیم شخصیت پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن روحانیت شہزادہ غلام محی الدین قادری سید محمد اقبال حسین باپو قادری الجیلانی و دیگر معزز سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاکی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پورا مجمع باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ الہی میں مناجات پیش کرتے ہوئے یہ عرض گزار ہیں
کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اس شعر پر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے نزا کی تکلیف کو بھولنے کی بات کی ہے۔ میں اسی مصرے پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور اسی پر اللہ نے توفیق دی تو چند باتیں عرض کرنے کے بعد اپنی تقریر کا اختتام کر دوں گا۔ نزا کی تکلیف یہ بھولنے والی تکلیف نہیں ہے۔ ہر بندہ جسے ہم اور آپ نزا کی تکلیف میں جس نے دیکھا ہوتا ہے، اسے صرف اتنا احساس ہوتا ہے کہ یہ نزا کی تکلیف میں ہے، لیکن اس تکلیف کا احساس صرف اور صرف وہی بندہ جانتا ہے جو اس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اور آپ کو بظاہر الفاظ کی دنیا میں سنائی دے رہی ہے اور ہم اس کو الفاظ کی دنیا میں صرف سنتے آ رہے ہیں، حالانکہ قرآن، احادیث اور اسلاف کے اقوال میں یہ باتیں روزے روشن کی طرح واضح ہیں۔ کسی نے کہا کہ نزا کی تکلیف جو ہے وہ 300 تلوار کے وار سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کسی نے کہا 1000 وار اگر کسی پر ضرب لگائے جائیں تو جتنی تکلیف 1000 تلواروں کی نہیں ہوتی اتنی تکلیف نزا میں ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر کسی کو دیگ میں 70 بار پکا دیا جائے تو جتنی تکلیف اس کو 70 بار پکانے میں نہیں ہوتی اس سے زیادہ نزا کی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ بریلی کا شہنشاہ کہہ رہا ہے، عشق کا پیکر کہہ رہا ہے، سچا ایمان عشق و محبت کہہ رہا ہے کہ بھول جانے کی بات کر رہا ہے، لیکن دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ سب کی نزا کی تکلیف برابر نہیں ہوتی۔ سن لو، سب کے لیے یقیناً نزا کی تکلیف اپنی جگہ پر ہے اور اس کے لیے دنیا کی کوئی ویکسین کام نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی ٹیکی کام نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی انجیکشن کام نہیں کر سکتا، حکیم کا کوئی نسخہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نزا کی تکلیف میں اگر مکین گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے تو دیدار مصطفیٰ نزا کی تکلیف کو بھلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اگر بندہ مر بھی رہا ہو اور مرتے مرتے اگر حضور کا دیدار ہو جائے۔ بے وقوف ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے۔ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو ہر امتی کی قبر تک رسائی کرتے ہیں۔ ہمارا تو وجدان یہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی۔ اور یقین جانے آپ، میں کہتا ہوں کبھی کبھی ہم اپنے سماج میں دیکھ لیں، دوسری برادری دوسرے سماج میں دیکھ لیں، جیسے کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں نا کہ وہ فلاں آدمی بیمار ہے، سندھی ہے تو سندھی سماج پہنچے، منصوری ہے تو منصوری، گھانچی ہے تو گھانچی، جتنے بھی سماج پہنچتے ہیں۔ لیکن ایک بات پتے کی بتا دوں، آتے وہی ہیں جو چلتے پھرتے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میرے ابا کی طبیعت خراب ہو جائے تو میرے دادا قبر سے اٹھ کر نہیں آ سکتے بھائی، سایہ بھائی نہیں آوے، یہ سب کو پتا ہے۔ لیکن واہ سید تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہارے یہاں صرف میمن نہیں، گانچی نہیں، منصوری نہیں، وہ تو چلتے پھرتے لوگ ہیں۔ ارے اللہ کی عزت کی قسم، جب کوئی سید نزا کی تکلیف میں پہنچتا ہوگا تو بغداد کا شہنشاہ آتا ہوگا، اجمیر کا راجہ آتا ہوگا، دہلی کا نظام الدین اولیاء آتا ہوگا، کلیر کا صابر آتا ہوگا، اور آگے بڑھ کر کہہ دوں مدینے سے زین العابدین آتے ہوں گے، امام حسن مجتبی آتے ہوں گے، نجف سے مولا علی آتے ہوں گے، اور مدینہ الرسول سے بذات خود محمد الرسول اللہ آتے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ کہیں گے برکاتی ہوش میں تو ہے، یہ سیدوں کو دیکھ کر کہیں ہوش کھو تو نہیں بیٹھا؟ نہیں، سید کی شان ہے کہ جب وہ پشت پناہی کرتے ہیں نا تو بے ہوشوں کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ ہاں، میں ہوش و حواس میں گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ سب کی نزا کی تکلیف برابر نہیں۔ ہاں، اس لیے کہ 14ویں صدی کے امام کا وصال ہم یوں بیان کرتے ہیں سفر کی 25 تاریخ کو کہ جب اعلیٰ حضرت جانے لگے نا تو کسی نے خواب میں دیکھ لیا حضور تشریف فرمائے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کے انتظار میں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس
इंतजार हो रहा है? कहा मेरा अहमद रजा आ रहा। मैं कहता हूं सदियों के बाद एक मुजद्दिद आजम के जाने के वक्त जब मदीने का ताजदार अपने आशिकों का इस शान से इंतजार करता है, जब हमारा निसार हुसैन कादरी चला होगा, यकीन जाने कि इनके बाबा गुलाम मोहिउद्दीन भी हाजिर होंगे और बगदाद के वो तमाम आबा व अजदाद उनके सामने मौजूद होंगे। इसलिए कि हमारे यहाँ तो मुरीद का जो बनने का सिलसिला मौजूद है ना, इसकी अहमियत ही यही है। हम मुरीद क्यों बनते हैं? बेवकूफ है लोग जिनको अभी तक मुरीद बनना नसीब नहीं हुआ, कमजर्फ है, उन्हें समझ ही नहीं है कि इनका हाथ कितना बड़ा हाथ है। आज भी किसी भी मशाइख को आप देख ले, जब भी हाथ में हाथ लेते तो ये नहीं कहते कहा बोल मैंने सैयद मोहम्मद हाशमी मियां उर्फ पीर बापू के हाथ में हाथ दिया, नहीं। ये नहीं कहते कि बोल मैंने नजीर हुसैन बापू के हाथ में हाथ दिया, नहीं। सैयद की जबान ही बता रही है, कहते हैं बोल मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में। यानी इनका हाथ होता है लेकिन कहते ये है, पता ये चला कि अपने हाथ में हाथ नहीं लेते, अपने दादा गौसुल आजम दस्तगीर के हाथों में हाथ दिलवा देते हैं। लेकिन पुख्ता यकीन भी तो हो, ज़मीर मर चुके हैं, कुछ चीजें ऐसी हो गई गुनाहों की कसरत की बुनियाद पर कि हमारा और आपका मिजाज तब्दील हो गया। इसलिए हमने सबको एक ही कठेरे में खड़ा कर लिया, वरना इन शहजादों की शान ये है, अल्लाह अकबर, दुनिया उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। अल्लाह ने इस फर्श को जो सलामत रखा है, ये जमीन जो सुकून के साथ इस दिल पानी पर है, ये हमारी और तुम्हारी बरकतें नहीं है, ये सारे सैयदों की बरकतों की वजह से। मैं कहता हूं जब रसूलुल्लाह का बेटा जमीन पर है तो जमीन हरकत नहीं करती। पता ये चला ये हमारे लिए अमान की जमानत है, जब तक सैयद बाकी रहेंगे कयामत नहीं आ सकती। ये शहजादों की शान है। लेकिन मैं नज़ा की तकलीफ की बात कर रहा था, एहसास भी दिलाना चाहिए और साथ साथ में उम्मीद भी। नज़ा की तकलीफ भूलने वाली चीज का नाम नहीं है। मैं एक वाकया पेश कर दूं ताकि आपको एहसास हो कि खाली लफ्ज़ मौत ये कितना कठिन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे और उसी गुजर के दरमियान एक चरवाहे को देखा कि ऊंट चरा रहा है, और ऊंट चराते चराते एक मोटे ऊंट को देखा कि वो ज्यादा शौकी कर रहा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस ऊंट के करीब गए, कान पकड़ा और कान में कुछ कहा, निकल ली। और एक अरसे के बाद जब वापस आए तो वही चरवाहा है, वही ऊंट है, लेकिन जो उस वक्त जो ऊंट की कैफियत थी कि वो मोटा ताजा और शौकी करता था, वो कोने में बिल्कुल खामोशी के साथ नहीं चरता नहीं पीता कुछ भी नहीं, वहीं गुमसुम खड़ा था। अपने चरवाहे से आकर पूछा कि ये ऊंट चरता क्यों नहीं है? कब पता नहीं, इससे पहले एक बुजुर्ग यहाँ से आपके जैसे गुजरे थे। कहा हाँ, कहा उन्होंने कान पकड़कर कुछ कहा, तब से इसने खाना पीना बंद कर दिया। ऊंट है, जानवर है, कहा इसने खाना पीना बंद कर दिया। कहा कब से? कहे करसा हुआ। कुर्बान जाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई वो गुजरने वाला कोई और नहीं था, तेरा नबी ईसा रूहुल्लाह खुद था, यानी मैं ही गुजरा था। कहा हुजूर आपने आखिर इसके कान में कहा क्या था? गौर से सुनिएगा। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, कहा बंदे मैंने उस ऊंट के कान में ये कहा था शौकी न करना, तुझे भी मरना है। आज हम देख रहे हैं मस्जिदों में कौन जाए जो लारी चलाता होगा, मस्जिदों में कौन जाए जो दाढ़ी करता होगा, मस्जिदों में कौन जाए जो फकीर दर्जे का आदमी होगा। अफसोस करना चाहिए कि अल्लाह ने इतना सब कुछ दिया है फिर भी तुम महरूम हो, इसलिए कि हकीकी मानों में अल्लाह की रहमत का हकदार वही है जो रब के घर में जाकर सजदा कर लेता है। हाँ, हमें और आपको अपनी मौत का एहतिसाब करना चाहिए। नज़ा की तकलीफ बयान करते हुए बहुत सारे बंदों ने जो अल्लाह के खास मुकर्रब बंदे हैं उनकी मैं बात बता दूं ताकि एहसास हो जाए। हालांकि ये इबरत के लिए होता है, हालांकि अल्लाह उन पर बड़ा करीम होता है। लेकिन हजरत सैयदना अम्र बिन आस, उनके साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे वालिद साहब अक्सर ये बयान करते थे और कहते थे कि लोगों को जो मौत आती है तो नज़ा की तकलीफ में होते हैं, लेकिन कभी भी वो मौत की तकलीफ किसी से बयान नहीं करते। यानी उस वक्त लोगों को अगर वो बता देते तो लोग रास्ते पर आ जाते कि इतनी बड़ी तकलीफ होती है, लोगों को अच्छा रास्ता मिल जाता। बार बार ये कहा करते थे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे वालिद कहा करते थे, अम्र बिन आस,
لیکن فرماتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور بالکل نزا کی کیفیت میں چلے گئے تو میں قریب میں ہی سرہانے پر بیٹھا تھا اور میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا بابا زندگی بھر تو فرماتے رہے کہ کوئی نزا کی تکلیف میں ہو اور وہ بیان کر دیں، وہ نزا کی تکالیف کو بیان کر دیں۔ حضور آج آپ اسی کٹھیرے میں ہیں، یعنی اس دور سے آپ گزر رہے ہیں، آپ زندگی بھر لوگوں کو کہتے رہے، آج آپ بیان کر دیں کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے، دل کے کانوں سے سن لو۔ اس وقت حضرت عمرو بن عاص نے یہ جملہ کہا تھا، بیٹے عبداللہ موت میں جو نزا کی تکلیف ہے نا اس سے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، یعنی یہ کیفیت ہے مجھ پر اس وقت کہ حضور آپ اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر کچھ تو کہہ دیں۔ تو انہوں نے ہاتھ کے اشاروں سے کہا بیٹا اگر دو پہاڑوں کو ایسے ملا دیا جائے اور بیچ میں انسان کو دبوچ لیا جائے اور جیسے دبوچے جانے والے انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا وہی مرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور بیٹا سن، جیسے زمین و آسمان ملا دیے جائیں اور بیچ میں جس بندے کو دبوچا جا رہا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ مرنے والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ بیٹا سن، جیسے جنگل و بیابان میں کوئی مردہ پڑا ہو اور پورے جسم پر چوٹیاں اگر لگ جائیں اور جو تکالیف کی احساس مندی وہ میت کر رہی ہوتی ہے، ایسے ہی نزا کی تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا یہ تو میرے جملے اور الفاظ ہیں، کما حق کہو نزا کی تکلیف کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ یہ کوئی عام امام صاحب کا نام نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کا نام نہیں ہے، یہ عمرو بن عاص وہی ہے کہ جس کی پشت پناہی فرماتے ہوئے حضور فرماتے تھے عمرو تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں گے، یعنی جس کو رسول اللہ نے یہ کہا ہو وہ تکلیف یہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی زندگی کا احساس کرنا ہوگا، اتنی ساری موتیں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، اتنے سارے اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی ہے، اتنے بہتے ہوئے آنسو، اتنی اٹھتی ہوئی سسکیاں، اتنی قبریں جو ہماری نظروں کے سامنے کھودی جا رہی ہے، یہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر ہمارے دل نہیں جاگتے، پھر بھی ہمارے دل جو ہے وہ بیداری کی طرف منتقل نہیں ہوتے، ہمیں پھر اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ اپنی زندگی میں کہیں ہم اپنا ایمان تو گما نہیں بیٹھے، ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا ہوگا، اس لیے کہ بندوں پر جب باتیں اثر کرنا غائب ہو جائیں تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا احتساب کرے، کہیں اس کا ایمان تو نہیں چلا گیا۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی گناہ سے نفرت ہے کسی کو نہیں، نیکی کی بات کرو تو چہرے پر مطلب بال چڑھ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پر بادل مطلب وہ آسمان گر پڑا۔ یارو یہ بھی بے ایمانی کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی طرف بڑھو، رجوع کرو۔ موت کی تکلیف کا میں احساس بتا رہا تھا، لیکن ہر مرنے والا برابر نہیں، ہر مرنے والا برابر نہیں۔ حدیث شریف میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مومن مرتا ہے نا تو فرشتے جنت کے خوشبو کے جو اوزار ہوتے ہیں، سامان ہوتے ہیں، وہ ساری جنت کی خوشبوئیں لے کر اس کا استقبال فرماتے ہیں اور انہیں جنت کے وہ نظارے کرائے جاتے ہیں اور یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر انہیں اس رب کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ مومن کامل کی روح کے لیے فرشتے جنت کی نعمتیں لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں اور جنت کا وہ نظارہ کرایا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جب یہ ساری چیزیں دکھاتے بھی ہیں اور بائی چانس اس وقت بھی اگر روح قریب نہیں آتی نا تو پھر ڈائریکٹ رب کی طرف سے غیب سے ندا آتی ہے، اسرائیل یہ تیرے کہنے اور بلانے پر نہیں آئے گا، اس سے میرا قرآن یا ایتھا النفس المطمئنہ سنا دے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ سنا دے، یہ میرا کلام سنے گا، میری طرف کشا کشا آئے گا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور حدیث شریف میں دوسرا مفہوم یہ ہے جب کوئی پاپی مرتا ہے، گنہگار مرتا ہے، فاسق مرتا ہے، فاجر مرتا ہے، کافر مرتا ہے، مشرک مرتا ہے تو فرشتوں کی صورتیں ہی اتنی ہیبت ناک ہیں۔ خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک دوسری حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا تو فرمایا آپ ہی ملک الموت کہاں؟ ہاں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو آپ کی پوزیشن کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا حضور آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر لی، انہوں نے اپنا روح دھارن کر لیا، کہا حضور اس حال میں آتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی نعمتیں نہ ملتی نا تو صرف تیرا دیدار مومن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ مومن کامل کی بات ہے، نیکوکار کی بات ہے۔ پھر فرمایا فاجر اور فاسق کی بھی آپ روح قبض کرتے، کہا ہاں۔ صورت کیسی ہوتی ہے؟
کہا حضور آپ آنکھیں بند کر لیں. جیسے آنکھیں بند کی کہا حضور کھول دیں. جیسے کھولے نا پہلی نظر اسرائیل کی وہ صورت دیکھے نا تو ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گش کھا کر گر گئے. اور جب ہوش آیا نا تو فرمانے لگے اسرائیل اگر قبر اور حشر کا کوئی عذاب بھی نہ ہوتا نا تو تیری یہ ہیبت ناک صورت کافر اور فاسق کے لیے عذاب کے لیے کافی ہوگا. یعنی اس حیثیت سے موت آتی ہے لیکن سب کا مرنا برابر نہیں, سب کا جانا برابر نہیں. آؤ میں تمہیں چند شخصیتوں کا جانا بتا رہا ہوں. اسی ماہ مبارک سے پہلے 28 تاریخ کو یعنی 28 محرم الحرام کو ابھی ہم نے حضور محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ کے ہاتھوں سے سلسلہ اشرفیہ کا وہ تاج زرین ہم نے قادری شہزادے کے سر پر سجدہ دیکھا. اسی عظیم سلسلے کی ایک کڑی جسے دنیا حضور سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام دیتی ہیں. یہ کائنات کا وہ واحد کلندر ہیں جن کو اتنے القابات حاصل ہیں کہ دنیا آج بھی ان کے القابات پر رشک کرتی ہیں. وقت کے وہ غوث العالم بھی ہے, محبوب یزدانی بھی ہے, جہانگیر بھی ہے, سید بھی ہے, سلطان الوقت بھی ہے. سارے سلسلے صرف زمین کی خشکی پر تصرفات کرتے ہیں. وہ واحد سلسلہ جسے سلسلہ اشرفیہ کہتے ہیں وہ سمندر کی تہوں میں بھی جا کر آج بھی اپنے سلسلے کا فیض جاری رکھے ہوئے ہیں. یعنی سمندر کے تہوں میں بھی آج بھی اشرفی خاندان کا فیضان جاری ہے. وہ مخدوم سمنا بادشاہ کے بیٹے ہیں. تخت چھوڑا, باپ کا سارا وراثت کا جو حصہ ملا تھا وہ سب کچھ چھوڑا, دین کے لیے نکل آئے. جب سفر کرتے کرتے بہار کی سرزمین پر پہنچے تو اس سرزمین پر ایک عبقری شخصیت رہتی تھی جن کا نام حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. وہ جب جانے لگے نا تو جانے کے وقت انہوں نے وصیت کرنا شروع کی اور فرمایا میری نماز جنازہ کوئی سید پڑھائے گا, اور ان کے اوصاف بتائے اور یہ وصیت کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. اور اسی درمیان مخدوم پاک وہاں تشریف فرما ہوئے اور جیسے لوگوں کو سنا تشریف لے گئے اور اکیلے ہی تنہا تھے جیسے اندر حاضر ہوئے. اور جب جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھا. مخدوم پاک نے نماز پڑھائی. اب نماز پڑھانے کے بعد قبرستان لے گئے, اپنے ہاتھوں سے حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اتار دیا. اور اتارنے کے بعد سنیے گا جب سب معاملہ لپٹ گیا نا تھوڑی دیر بیٹھے رہے, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے مخدوم پاک بیٹھے رہے نا تو قبر پر بیٹھے بیٹھے آپ فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا, اسی وقت یحییٰ منیری کی روح دوبارہ میرے سامنے متوجہ ہو گئی. پتا چلا اگر بزرگ کے مزار پر جب سید جاتا ہے نا تو ان کی روحیں واپس جو ہے متوجہ ہو جاتی ہیں. یہ ان کا تصرف ہے, حقیقی بتا رہا ہوں. سید کی شان ہی یہی ہے. آپ فرماتے متوجہ ہوئی اور مجھے فرمایا سید بڑا دور سفر ابھی کرنا آپ کا باقی ہے لیکن یہاں تک میرے یہاں آ گئے ہو نا تو مجھے جو چیزیں نعمتیں حاصل تھی نا وہ میں ساری نعمتیں تمہیں عطا کر رہا ہوں. سارا تصرف دیا اور فرمایا میری خلافت کا جو جبہ ہے نا وہ میرے مریدوں کے پاس ہے لیکن میرے مریدوں میں ایسا کوئی قابل مجھے نظر نہیں آیا. ایک کام کرنا سید وہ جبہ بھی آپ لے لینا, یعنی خلافت بھی وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. عالم روحانیت میں ساری باتیں کی. جب مراقبے سے جب گھر پہ تشریف لائے اور مریدوں سے فرمایا کہا پیر صاحب کا جبہ کہاں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی نا اتنے میں کوئی دوڑتا ہوا یا کہا غضب ہو گیا غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا یحییٰ منیری نے قبر سے ہاتھ باہر نکال دیا. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ سننی ہو تو زور سے بولو نا بھائی, اور زور سے بولو نا یار. حقیقت بتا رہا ہوں, سننی ہو تو زندہ دل چاہیے. بتائیے چلا صدیوں کے بعد ہمارا ولی اگر چاہے تو قبر سے ہاتھ باہر نکال سکتا ہے. اور ہم غلام محی الدین بابا کو ولی مانتے ہیں اور رسول اللہ کے ہر بیٹے کو ولایت ہوتی ہے لیکن صرف ایک کرنٹ کی اجازت ہوتی ہے, خالی وہ کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کرنٹ لگتا ہے نا تو علی کا بیٹا بھی ولی بن جاتا ہے. یہ کرنٹ کی ضرورت ہے. لیکن سنو بتا رہا ہوں, ہاتھ باہر آیا, لوگ دوڑے اور جیسے ہی پہنچے نا تو ظاہر سی بات ہے ابھی دفن کیا ابھی ہاتھ باہر. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اب ظاہر سی بات ہے چھوٹا موٹا تو گاؤں نہیں ہوگا بہار میں جہاں ان کا مزار شریف ہے تو بڑا ہی گام ہوگا لیکن سارے گاؤں والوں میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ہاتھ باہر کیوں نکلا. اب یہ جو سید سفر کر کے وہاں پہنچے تھے نا انہوں نے فرمایا کہا سنو ایسے ہی یحییٰ منیری نے ہاتھ باہر نہیں نکالا. کہا تم لوگوں نے امانت میں خیانت کی ہے. کہا کیا؟ کہا ان کو مردان غیب کی طرف سے ایک تاج ملا تھا یعنی ٹوپی ملی تھی
اور انہوں نے وصیت کی تھی مر جاؤں نا تو میری قبر میں رکھ دینا، اور آپ نے شاید وہ رکھی نہیں ہے، اس لیے وہ لینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا. ایک کام کرو، وہ ٹوپی لاؤ اور ٹوپی لے کے پہنچو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ اندر لے لیں. لوگ گئے اور جا کر جیسی ٹوپی مطلب رکھی نا ہاتھ میں تو ہاتھ اندر لے لیا، اور اس کے بعد مخدوم پاک نے فرمایا وہ جبہ دے دو. لوگوں نے کہا، اعتراض کیا، کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہم جبہ آپ کو نہیں دے سکتے. یاد رکھیں، صاحب سجادہ جو ہوتے ہیں اس کی قدر و قیمت سنیں. جس کو یہ اجازتیں ملتی ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سب برابر ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہی ہوتا نا تو رسول اللہ کا ہر بیٹا امام حسین ہوتا. ایسا نہیں ہوتا تو رسول اللہ کا ہر بیٹا غوث اعظم ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. ان کے کام، تصرفات اور ان کی روحانی طاقتوں کی بنیاد پر سید ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن کچھ منزلیں، مراتب وہ ہیں کہ پھر وہ سب سے انہیں ممتاز کر دیا جاتا ہے جس کا ہم تصرف نہیں کرتے. کہا جبہ لاؤ، مریدوں نے، خلیفاؤں نے کہا یہ جبہ نہیں مل سکتا. سید صاحب نے کہا مجھے انہوں نے کہا ہے، اور اگر آپ اور بھی امانت میں خیانت کرنا چاہتے تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا پیر آپ سے ناراض ہو جائے گا. بڑا منایا، نہیں مانے. کہا ایک کام کرتے ہیں. کہا کیا؟ کہا فیصلہ کروا لیتے ہیں. کہا فیصلہ ہمارا کون کرے گا؟ ہم تو انہی کے مرید ہیں، انہی کا گن گاتے ہیں، انہی کے خلیفہ ہیں، اور آپ تو باہر سے سفر کر کے آئے ہیں. لیکن سید کی سخاوت بھی تو دیکھیں. کہا فیصلہ کسی دنیا دار سے نہیں کراتے. کہا تمہارے پیر سے ہی کرا لیتے ہیں، یعنی جو قبر میں ہے نا ان سے ہی کرا لیتے ہیں. یاد رکھیں، سیدوں کے فیصلے بھی نرالے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم لوگوں کو یہ تشویش ہوتی ہے، آپ کو بھی تشویش ہوتی ہوگی کہ معاملات کیسے سلجھیں گے. معاملات ہم نہیں سلجھاتے سیدوں کے. سید کا نانا آج بھی گنبد خضرا سے سلجھاتا ہے. سیدوں کا مشن یہ ہے کہ بس ان کے اشارے کی دیر ہوتی ہے، فوراً مخدوم سمنا نے کہا قبرستان چلتے ہیں. جیسے پہنچے، مزار پر پہنچے، کہا وہ جبہ کہاں ہے؟ خرقہ لیا، یحییٰ منیری علیہ رحمہ کے مزار پر رکھا، اور رکھ کر کہا حضور آپ فیصلہ فرما دیں. اسی وقت روحانیت حاضر ہوا اور فرمایا اشرف ان سب سے کہہ ایک ایک کر کے یہ جبہ اٹھانے کی کوشش کر لیں. سید کی طاقت بھی تو دیکھیں یار. یعنی سید قبر میں سے بھی سنتا ہے، یعنی قبر میں سے جو آواز آئے وہ سید سن. ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں، مجھے بھی مطلب فکر ہوتی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے. کبھی کبھی ہم لوگ غلام محی الدین بابا کے عرس میں آ گئے، حضور شفیع کے ملت کے عرس میں آ گئے. ہم لوگ جب غسل شریف کے موقع پر حاضر ہوتے نا تو حضور منور ابا ایسے، حضور محسن ملت ایسے، صاحب زادے سب ایسے. دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. وجدان یہ بتاتا، یہ تاریخ پڑھ پڑھ کر. کہا سیدوں کو معمولی نہ سمجھنا، یہ آنکھیں بند کر کے اپنے داداؤں سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہم سب غلاموں کا وہ دکھ سناتے ہیں، اور ہم سب کے لیے وہ سب اپنے دادا سے سفارش ہی کرتے ہیں تاکہ وہ سفارش جو ہے بغداد تک پہنچے، بغداد سے نجف اشرف پہنچے، اور نجف اشرف سے ڈائریکٹ مکین گنبد خضرا تک پہنچے. میرے یارو سن لو، جیسے ہی جبہ رکھا یک کے بعد دیگرے سب خلفاء بھی آئے، مرید بھی آئے. جبہ کا کوئی وزن ہوتا ہے بھائی؟ ارے بھائی آپ تو ہوشیار آدمی نا، ترازو کے اوپر تو بڑا دھیان ہے نا آپ کا. یعنی مطلب چلتے پھرتے آدمی ہو، مانڈوی نا 5 من وہ چھاند گئے، اما برابر وزن کر جو. یعنی یہ لوگ ہیں ہم لوگ، یعنی کھیتی باڑی والے لوگ ہیں. ہمیں سب حساب کتاب میں پتا ہے جبے میں کوئی وزن نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگ جبہ دستار والے لائن میں کھڑے ہو گئے، سب نے اٹھانا چاہا، کپڑا نہ اٹھ سکا، کپڑا نہ اٹھ سکا. اور اس کے بعد سید مخدوم سمنا نے کہا بڑھ جاؤ سب. جب بھیڑ ہٹی نا، قریب گئے اور ایسے ہاتھ کیے نا تو ایسا لگتا تھا جیسے یحییٰ منیری اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں تھما رہے ہیں، یعنی دے دیا. اور اس کے بعد پہن بھی لیا، اور پہننے کے بعد جیسی محفل سما ہوئی نا تو قوالوں کو دے بھی دیا. تو مریدوں نے پھر اعتراض کیا کہ آپ نے یہ جبہ دے دیا. کہا جبہ دیا ہے. کیا کہا؟ جبہ دیا. کہا ہمارے پیر صاحب کا جبہ تھا، آپ نے ایسے ہی دے دیا. کہا جب اشرف پہن لیتا ہے نا تو سینے میں سب کچھ منتقل کروا لیتا ہے. اب یہ صرف کپڑا ہے جو بطور انعام دیا ہے، فیس جو ہے نا وہ آج بھی اشرف کے سینے میں ہے. پتہ یہ چلا جب سجادگی ملتی ہے اہمیت یہ بڑھ جاتی ہے. پھر نثار باپو سے لے کر غلام محی الدین باپو سے لے کر غوث الاعظم دستگیر تک جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں، سید شاہ بابا، زاہد میاں بابا، سید محمد بابا، جتنے بھی قادری سلسلے کے اسلاف کے بزرگ ہیں، وہ ساروں کی نگاہیں آج ہم بظاہر عرس چہلم میں نثار حسین قادری میں بیٹھے. ہماری نگاہیں یہ ہے کہ ہم غلام محی الدین بابا کا مزار دیکھ رہے ہیں،
سید نثار حسین باپو کی قبر شریف دیکھ رہے ہیں، لیکن آج وہ ساری نظریں سید نثار حسین باپو کے صاحبزادے کو دیکھ رہی ہوگی کہ آج میرا بیٹا اس جگہ پر پہنچ چکا ہے اور اس کی بڑی ہمارے یہاں اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو جانتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اپنے صاحب سجادہ حضور پیر طریقت سیدی سرکار سید نذیر حسین باپو قادری الجیلانی اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہمیں اور آپ کو نثار باپو کی زندگی میں جیسے ہی ہم لوگ ساتھ مل کر دین اسلام اور دین حنیف کی خدمات انجام دیتے تھے، ہم سب کو بھی یہ کام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم